بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کے اسباق میں سے کتاب الصلاۃ کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ اس میں آگے چلتے ہوئے سیدی امام شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی نے کتاب الصلاۃ کے اندر ذکر کیا جس کا عنوان ہے الجمع بین فرضین فی وقت، ایک وقت میں دو فرضوں کو جمع کرنے کا کیا حکم ہے۔ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع حقیقی اور جمع صوری۔ ان دونوں کا حکم الگ ہے۔ صورتاً جو جمع ہے اس کے اندر تو اجازت ہے، بعض صورتوں کے اندر اس طرح کی کیفیت اور ضرورت ہو جاتی ہے، لیکن جمع حقیقی یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، اگر کسی کو عذر بھی لاحق ہو تو عذر کے باوجود بھی نہ جمع کیا جائے دو فرضوں کو ایک نماز کے وقت میں۔ یعنی کہ جیسے ظہر کا ٹائم ہے، ظہر کے وقت کے اندر ہی آپ عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، ظہر بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں۔ اب ظہر تو ادا ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کا وقت ہے، لیکن عصر کو اس کے وقت سے پہلے ادا کرنا دوسری نماز کے وقت میں یہ جائز نہ ہوگا، لہذا وہ نماز ادا نہ ہوگی، یعنی کہ عصر کی۔ اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ میں سفر میں ہوں، مجھے یہ مجبوری ہے یا عذر لاحق ہے، عذر کے باوجود بھی ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو جمع حقیقتاً نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن فرماتے الا عرفتا، مگر عرفہ کے میدان کے اندر کا جو حکم ہے حاجیوں کے لیے وہ فقط حاجیوں کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ اگر حاجی عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کرتا ہے تو کوئی کہے جی وہاں پر تو جمع ہو رہی ہے تو شریعت تو ایک ہی ہے، تو کیوں نہ ہم یہاں پر بھی جمع کر لیں، تو وہ فقط حاجیوں کے لیے حکم ہے۔ فرماتے ہیں الا فی عرفۃ للحاج، عرفہ کے اندر کا جو حکم ہے وہ فقط حاجیوں کے لیے حکم ہے، اور بشرط الامام الاعظم، اور امام اعظم کی یہ شرط ہے کہ وہ بندہ حج کا احرام کی حالت کے اندر ہو، یعنی کہ عمرے کا احرام نہ ہو، یا بغیر احرام کے بندہ وہاں جاتا ہے تب بھی وہ عرفات اور مزدلفہ کے اندر دو نمازوں کو حقیقتاً ایک ٹائم کے اندر جمع نہیں کر سکتا۔ ہاں جب حج کے احرام کے ساتھ حاجی عرفات کے میدان کے اندر ہوتا ہے اور پھر وہ مزدلفہ کے اندر جاتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ احکام ہے، وہ عام سال کے اندر پوری زمین روئے زمین کے اندر اس پر قیاس کر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں فیجمع بین الظہر والعصر جمع تقدیم، وہاں عرفات کے میدان میں جو حاجی سلطان بادشاہ کے پیچھے یا سلطان کے نائب جو قائم کردہ ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے عرفات کے میدان میں حاجی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ سلطان یا نائب سلطان کے پیچھے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ادا کرے، اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح جب وہ مزدلفہ کے اندر جائے گا تو پھر مغرب اور عشاء، یہ یہاں پر سلطان یا نائب سلطان کی شرط نہیں ہے، پر یہ ہے کہ سفر کے دوران اگرچہ مغرب کا ٹائم مکمل ہونے والا ہو، ختم ہونے والا ہو، تب بھی مغرب راستے میں نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت کے اندر مغرب بھی ادا کرنی ہے، پہلے مغرب ادا کریں گے پھر عشاء، اور ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ۔ تو اس کے بارے میں سیدی امام شرم بلالی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ لہذا وہ حاجی کے لیے خاص حکم ہے کہ حاجی ظہر اور عصر کو جمع کرے عرفات کے میدان میں، جس کو ہم کہتے ہیں جمع تقدیم۔ اور اسی طرح وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرے مزدلفہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں راستے میں ہوں، اگر مغرب کی نماز نہ پڑھوں گا تو نماز اپنے وقت سے قضا ہو جائے گی اور گناہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ وَلَمْ يَجُزِ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقٍ مُزْدَلِفَةَ،
مزدلفہ کے اندر جاتے ہوئے حاجی کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ لازم ہے، نہ اس پہ گناہ ہے کہ وہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے تو وہ مغرب کو ادا کرے، نہیں، بلکہ وہ مزدلفہ میں پہنچ جائے، وہاں پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت کے اندر ایک اذان ایک اقامت کے ساتھ پہلے وہ مغرب کی ادا کرے گا عشاء کے وقت میں، اور پھر بعد میں عشاء کی نماز پڑھے گا۔ تو لہٰذا اس آج کے درس میں سیدی امام شرم بلالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی حسن بن عمار آپ فرماتے ہیں نور الاذا کتاب الصلاۃ کے اندر کہ حقیقتاً احناف کے نزدیک، ہمارے نزدیک، ایک وقت کے اندر، یعنی ایک نماز کے وقت کے اندر دو نماز فرضوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا ہے حقیقتاً۔ اور حقیقتاً کی میں نے آپ کی سامنے مثال ذکر کی ہے کہ جیسے ظہر کے وقت میں آپ ظہر بھی پڑھیں اور ساتھ ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لیں، تو ظہر تو اپنے وقت میں درست ہوگی، لیکن عصر کو پہلے آپ نے ظہر کے وقت میں پڑھا ہے تو وہ ادا نہیں ہوگی، اور اس کی کوئی صورت بھی گنجائش کی نہیں ہے، چاہے عذر ہو یا عذر نہ ہو۔ ہاں ایک صورت ہے جمع سوری کی، جمع سوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی وجہ سے آپ کی نماز میں تاخیر آئی، آپ نے ظہر کو پڑھا اس کے اختتامی وقت کے قریب، آپ نے جیسے ہی ظہر کو ختم کیا، مکمل کیا، تو فوراً ہی چند لمحات کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو آپ نے عصر کو اس کے شروع وقت میں ہی ادا کر لیا۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے، پہلے ظہر پڑھے ہے پھر عصر پڑھی ہے، لیکن حقیقتاً ظہر اپنے وقت آخری میں ادا ہو رہی ہے اور عصر کی نماز اپنے ہی وقت ابتدائی میں ادا ہو رہی ہے، تو اس کو جمع سوری کہتے ہیں۔ ہاں بعض صورتوں میں عذر ہو، تاخیر کا باعث کوئی سلسلہ ہو جائے تو جمع سوری تو جائز ہے، لیکن حقیقی جمع کرنا یہ جائز نہیں، فقط حاجیوں کے لیے اجازت ہے جب وہ حج کرنے جائیں حالت احرام کے اندر ہوں تو پھر وہ جمع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے بارہا عرض کیا کہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر نماز اہل ایمان پر وقت مقرر پہ فرض فرمائی ہے، کسی نماز کے وقت میں دوسری نماز مقرر نہیں فرمائی۔ رب العالمین جل جلالہ اپنے فضل و کرم سے ہر نماز کو اس کے قائم کردہ فرض وقت کے اندر ہی ادا کرنے کی مالک توفیق نصیب فرمائے۔